السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ المولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں دو باتوں کا حکم عطا فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس طریقے سے ہم پر دو باتیں فرض ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم خود بھی جہنم کی آگ سے بچیں اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اب جہنم کی آگ سے کیسے بچیں اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے کیسے بچائیں؟ تو اس کے لیے ہمیں وہ کام کرنا ہے جن کاموں کو کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم عطا فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو احکامات ہمیں عطا فرمائے ہیں ان احکامات پر عمل کرنا ہے، یعنی نیکی کرنا اور گناہوں سے بچنا۔ خود بھی نیکی کریں، خود بھی نیک اعمال کریں، خود بھی گناہوں سے بچیں اور اپنے گھر والوں کو بھی نیکی کی دعوت دیں، انہیں بھی نیک اعمال کرنے کی ترغیب دلائیں اور انہیں بھی گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں، انہیں بھی بری باتوں سے روکیں۔ اور یہ ایک مسلمان پر، ایک ایمان والے پر فرض ہے۔ ہم بھول چکے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت نے کیوں بھیجا ہے اور ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے۔ یاد رکھنا، اکثر و بیشتر لوگ گناہوں میں مبتلا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں، اور اگر کچھ لوگ نیک اعمال کرتے بھی ہیں اور گناہوں سے بچتے بھی ہیں تو وہ دوسرا فرض چھوڑ دیتے ہیں کہ خود نیک کام کرتے ہیں، خود گناہوں سے بچتے ہیں، لیکن اپنے بیٹوں کو گناہوں سے بچانے کی کوشش نہیں کرتے۔ خود نماز پڑھتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں کو نماز کی دعوت نہیں دیتے۔ خود گناہوں سے دور رہتے ہیں
لیکن اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو گناہوں سے دور رہنے کی تلقین نہیں کرتے۔ یاد رکھنا اللہ رب العزت نے ہمیں دو باتوں کا پابند بنایا ہے۔ ایک یہ کہ ہم خود بھی نیک بن جائیں، خود بھی گناہوں سے بچ جائیں، اور اپنے ماتحتوں کو بھی نیک اعمال کی ترغیب دلائیں، انہیں نیک اعمال کی دعوت دیں، اور انہیں بری باتوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے، اللہ کے رسول کی نافرمانی سے بچائیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس آیت کریمہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی قومیں گزری ہیں، جتنی بھی امتیں آئی ہیں، ان ساری امتوں میں سب سے افضل امت، سب سے بہتر امت اے امت مصطفیٰ تم ہو، اے میرے محبوب کی امت تم ہو۔ اللہ رب العزت نے ہمیں سب سے بہتر امت کہا، سب سے افضل امت کہا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا؟ کس وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں سب سے افضل امت کہا ہے؟ کون سا ایسا عمل ہمارے اندر ہے جس عمل کی بنیاد پر ہم ساری امتوں میں سب سے افضل اللہ کی بارگاہ میں ہو گئے؟ تو اللہ خود بیان فرماتا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ ایک خوبی نے، ایک وصف نے، ایک چیز نے تمہیں ساری امتوں میں سب سے افضل بنایا، اور وہ چیز، وہ وصف یہ ہے، وہ خوبی یہ ہے کہ تم خود بھی نیکی کرتے ہو اور دوسرے کو نیکی کی دعوت بھی دیتے ہو، خود بھی گناہوں سے بچتے ہو اور دوسروں کو برائیوں سے بچاتے بھی ہو۔ تو نیکی کی دعوت دینا اور گناہوں سے بچانا، بری باتوں سے بچانا، یہ اتنا اہم عمل ہے کہ اللہ کے نزدیک ساری امت اگر اس کو اپنا لے تو وہ ساری کے ساری امت ہر امت سے بہتر بن جاتی ہے۔ یہ عمل اللہ کے نزدیک افضل بناتا ہے، اللہ کے نزدیک بہتر بناتا ہے۔ مسلمانوں، ہمیں سوچنا ہے ہم کہاں سے چلے تھے، کہاں پہنچے ہیں، آج ہمارا عمل کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہم نہ خود نیکی کرتے ہیں، نہ خود نماز پڑھتے ہیں، نہ خود روزہ اور حج و زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس اعتبار سے جس اعتبار سے اللہ رب العزت نے ادا کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے، اور نہ گناہوں سے بچتے ہیں، نہ جھوٹ سے بچتے ہیں، نہ غیبت سے بچتے ہیں، نہ شراب نوشی سے بچتے ہیں، نہ جوا سے بچتے ہیں۔ بڑے بڑے گناہ ہم کرتے ہیں۔ ہمیں گناہوں سے بچنا ہوگا، نیک اعمال کرنا ہوگا، ورنہ یاد رکھنا جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں زندگی گزارے گا، اللہ رب العزت نے اس کا ٹھکانہ جہنم کو بنایا ہے۔ اور اللہ رب العزت چاہتا ہے، اللہ کا ارادہ اور منشا یہ ہے کہ میری محبوب کی امت ساری کے ساری جنت میں جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے بچانا چاہتا ہے، اس لیے ہمیں وہ راستہ بتایا ہے کہ میرے بندو اس راستے پر چلو گے تو پھر تمہیں جہنم سے بچا لیا جائے گا، جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ مسلمانوں، اگر ہمیں جہنم سے بچنا ہے تو پھر ہمیں نیک اعمال کرنے ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی ہوگی۔ آج اگر ہم جائزہ لیں اپنی زندگی کا، خاص طور سے مسلمانوں کا، آپ دیکھیں حالات کتنے مشکل ہے، حالات کتنے پرآشوب ہیں۔ دن بدن ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے، ہمارے نوجوان
ہماری مائیں اور بہنیں غیروں کی طرف جا رہی ہے، بہت سی بچیاں ہماری مرتد ہو جا رہی ہے اسکول کے نام پر، کالج کے نام پر۔ جب وہ گھر سے باہر جاتی ہے غیروں کے ہتھے چڑھ جاتی ہے اور پھر وہاں اپنا اسلام اور اپنا ایمان برباد کرتی ہے۔ اس کی ذمہ داری کس پر تھی؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ماں باپ ہے۔ ماں باپ کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنی اولاد کو دیندار بنائیں، اپنی اولاد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنائیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خود بھی جہنم سے بچیں، اپنی بیٹیوں کو بھی، اپنے بیٹوں کو بھی جہنم سے بچائیں۔ ہماری حالت کیا ہے آج؟ ہمارے نوجوان، ہمارے بیٹے رات میں 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے تک گھر نہیں آتے، لیکن ماں باپ کو ذرہ برابر فکر نہیں ہے کہ بیٹا 1 بجے آتا ہے، وہ کہاں رہتا ہے، کہاں رات گزارتا ہے، کیا کرتا ہے۔ ایک ماں باپ کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے بیٹے پر نگاہ رکھتے، اس کی صحیح تربیت کرتے۔ اگر وہ غلط کام کر رہا ہے، اگر وہ غلط راستے پر چل رہا ہے، ماں باپ کے لیے لازم اور فرض تھا کہ وہ اس راستے سے اسے روکیں اور صحیح راستہ وہ جنت والا اسے دکھائیں۔ ہماری بیٹی گھر سے نکلتی ہے اسکول جانے کے لیے یا کالج جانے کے لیے، ایک ماں باپ کے لیے کیا ایک ماں باپ پر، اپنے باپ پر کیا فرض نہیں تھا کہ وہ بیٹی کا پتہ لگائے؟ گھر سے تو وہ جاتی ہے، لیکن واقعی کیا وہ کالج پہنچتی ہے؟ کیا وہ اسکول پہنچتی ہے؟ کیا وہ مدرسہ پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی؟ کبھی نگرانی تو کی ہوتی کہ میری بیٹی اسکول، کالج اور گھر کے درمیان جو راستہ ہے وہ راستے میں کہاں جاتی ہے، کیا کرتی ہے، کس سے ملتی ہے، یہ پتہ لگانا ایک باپ کے لیے ضروری تھا۔ آج آئے دن ہماری نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، غیروں کی طرف منتقل ہو رہی ہے، اور غیر جو ہیں وہ سازشیں بنا کر کے بیٹھے ہیں، وہ جال بچھا کر کے بیٹھے ہیں۔ اب ان کی جالوں سے، ان کے مکر اور فریب سے بچانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ مسلمانوں یاد رکھنا، ہمارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ اے لوگو تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے، اور کل قیامت کے دن تم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا تمہارے ماتحتوں کے بارے میں۔ تم سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنے بیٹوں کی تربیت کیسی کی ہے، اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی ہے، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچایا ہے یا نہیں بچایا۔ مسلمانوں ابھی بھی وقت ہے، ہمیں اس پر سوچنا ہوگا۔ ایک ایمان والا اپنے گھر کی تربیت کیسے کرتا ہے، ایک ایمان والا اپنی زندگی کو کیسے گزارتا ہے۔ اب دیکھیں تو صحیح، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، نیا لباس پہن کر کے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتی ہے، اور اپنے ہی گھر میں وہ نئے لباس کو پہن کر کے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کبھی ایک طرف جاتی، کبھی دوسری طرف جاتی ہے، اور آنے اور جانے میں بار بار اپنے لباس کو دیکھتی ہے، اپنے جسم کی طرف نگاہ ڈالتی ہے، اور لباس کو دیکھ کر کے اندر ہی اندر خوش ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر! یہ منظر دیکھ کر کے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی کو قریب بلاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، بیٹا تم نے جو عمل کیا ہے وہ میں نے دیکھا، لباس کو دیکھ کر کے خوش ہونا یہ خود پسندی میں مبتلا کر دیتا ہے، اپنے آپ کو پسند کرنا ہے۔ اور جو بندہ اللہ کی رضا کو چھوڑ کر کے، اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر کے
خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، تو پھر وہ اللہ کی رضا سے دور ہو جاتا ہے، وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، بچپن کا زمانہ ہے، وہ لباس اتار دیتی ہیں اور صدقہ کر دیتی ہے، پرانا لباس پہن کر کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتی ہیں۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، ایک ایمان والے کی ذمہ داری کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو جہنم سے کس طریقے سے بچایا ہے، انہیں کیسی تربیت کی ہے، بچپن ہی سے انہیں کیسی سوچ عطا فرمائی ہے کہ لباس پہنا اور لباس پہن کر کے خوش ہوئی، اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگی، تو فوراً ٹوک دیا کہ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اس لیے پیدا کیا ہے کہ دنیا میں آ کر کے ہم اپنا ایک ایک عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہ کریں۔ لیکن ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم اپنی بچی کو خود ہی پینٹ شرٹ لا کر کے دیتے ہیں اور پہناتے ہیں، ایسے کپڑے لا کر کے دیتے ہیں اور پہناتے ہیں کہ جن کپڑوں کو پہننے کے بعد بچی کا ایک ایک انگ نظر آئے۔ وہ بچی باپ کے سامنے بھی بیٹھتی ہے، بھائی کے سامنے بیٹھتی ہے، ماں کے سامنے بیٹھتی ہے، پورا جسم نظر آتا ہے، لیکن اس کے باوجود نہ باپ کو شرم آتی ہے، نہ ماں کو شرم آتی ہے، نہ بھائی کو غیرت آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری بیٹیاں غیروں کے گھر پر جانے پر مجبور ہوئی ہے۔ ہم نے انہیں دین نہیں سکھایا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف ایک بات ان کے ذہن میں ڈالی کہ بیٹا ہمیں اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارنی ہے، اللہ کی رضا کو دیکھنا ہے، اللہ کی مرضی کو دیکھنی ہے۔ اس کا اثر بچپن میں اولاد پر کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنا لباس صدقہ کر دیتی ہیں، پرانا لباس پہن کر کے پھر واپس آتی ہے اور عرض کرتی، ابا حضور اب تو اللہ راضی ہوگا، میں نے وہ لباس اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، بیٹی اب اللہ کی بارگاہ سے امید ہے کہ تمہارا یہ عمل تمہارے پہلے عمل کا کفارہ بن جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اب ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے اور اس عمل کی وجہ سے، صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ تمہیں جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ ہمیں بھی اپنی اولاد کی فکر کرنی ہوگی۔ مسلمانوں فکر کرے اپنی بھی، اپنے اولاد کی بھی، اپنے گھر والوں کی بھی۔ کل کیا ہوگا جب تمہارے سامنے تمہاری اولاد کو، تمہاری آل اولاد کو، تمہارے اہل و عیال کو جہنم میں ڈالا جائے گا؟ اس لیے فکر کریں، وقت ابھی بھی ہے، خود بھی اسلام کی طرف آئے، اللہ کی احکامات کی طرف آئیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ یہ ہم پر فرض ہے۔ کل قیامت کے دن ہم سے ہمارے بارے میں بھی سوال ہوگا، ہمارے اہل و عیال کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اسی لیے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور بچانے کا سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ خود بھی اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بن جاؤ، اور بچپن ہی سے اپنے گھر والوں کو بھی اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بناؤ، خصوصاً اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو
دین کی تعلیم دو، انہیں دین سکھاؤ، علم دین سے آراستہ کرو، نبی کی تعلیمات سکھاؤ، اللہ کے رسول کی سنتوں کو سکھاؤ، اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین انہیں پڑھ کر کے سناؤ، اسلامی تربیت کرو۔ اگر اس طریقے سے بچپن سے انہیں دین سکھاؤ گے، دین کی تعلیم دو گے، دین کا علم دو گے، تو پھر انشاءاللہ بڑے ہو کر کے پھر وہ تمہارا بتایا ہوا راستہ نہ بھولیں گے، وہ اسلامی نظریے کو لے کر کے چلیں گے۔ لیکن یہ تب ہوگا جب ہم نے خود بھی اللہ کی فرما برداری کی اور اپنی اولاد کی بھی صحیح تربیت کی، انہیں دین کا علم سکھایا، انہیں اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بنایا۔ بس ہمیں آخر میں آپ کو صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اب باقی کی جتنی بھی زندگی ہے، چاروں طرف ہمارے دشمن ہیں اور تاک میں بیٹھے ہیں، جال بچھا کر کے بیٹھے ہیں۔ ہمیں ان کے مکر و فریب سے اپنی اہل و عیال کو بچانا ہے، اپنی اولاد کو بچانا ہے، اور بچانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ انہیں دین کا علم سکھاؤ، دین کی تعلیم دو۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اور خود بھی دین کی تعلیم لے لی تو پھر اللہ رب العزت ہمیں بھی جہنم سے بچائے گا اور ہماری اولاد کو بھی جہنم سے بچائے گا۔ یہ عمل ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ مصباحی ویلفیئر مشن ایک عظیم مشن ہے۔ ہمارا بس یہی مقصد ہے کہ ہماری قوم صحیح راستے پر آ جائیں اور ہماری قوم ایمان کو اپنے دل میں اتارے۔ مصباحی ویلفیئر مشن اور اس مشن کے بانی حضرت علامہ فخر گجرات مولانا یونس مصباحی صاحب کا ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طریقے سے قوم کو غلط راستوں سے بچا لیا جائے، انہیں ان راستوں پر گامزن کیا جائے جو راستہ ہمیں جنت تک لے جاتا ہے۔ اس لیے دوستان محترم، اگر واقعی تم جہنم سے بچنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتے ہو، اپنے اولاد کو، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانا چاہتے ہو، تو پھر اس مشن سے جڑو، کیونکہ یہ مشن دین کی تعلیم کو عام کرتا ہے، گھر گھر دین کی تعلیم کو پہنچاتا ہے، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، گاؤں گاؤں میں، شہر شہر میں مصباحی ویلفیئر مشن کے نمائندہ بن کر علماء کرام جا کر کے لوگوں کو بیدار کرتے ہیں کہ دین کے لیے بیدار ہو جائیں، جاگ جائیں اور صحیح معنوں میں ایمان والے بن جائیں، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کریں، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کریں۔ تو دوستو، اگر تم مصباحی ویلفیئر مشن سے منسلک ہو جاؤ گے، یا اگر مصباحی مشن نہ صحیح کسی بھی سنی تنظیم، کسی بھی سنی عالم، کسی بھی سنی امام سے رابطہ قائم کر لیں، ان سے منسلک ہو جائیں، ان کے ساتھ ساتھ رہیں اور اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے گھروں میں اسلام کی تعلیم کو عام کرے، اللہ رب العزت اسلام کی تعلیم کے صدقے میں ہماری بھی حفاظت فرمائے گا اور ہماری اولاد کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔